الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين ولعنة الله على الرافضين الكافرين المرتدين إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنك لعلى خلق عظيم. وقال تبارك وتعالى: والعافين عن الناس. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. جمعۃ المبارک کے خطبے اور قرآن مقدس کی آیت کے جو حصہ میں نے خطبے میں پیش کی ہے، اس کے حوالے سے جس عنوان پر آج گوش و گزار کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور جس ٹاپک پر آج بات کرنی ہے، اس کا نام ہے اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جس کو حسن اخلاق کہتے ہیں. رب العزت والجلال سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائیں. مزید یہ کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق بات، سچی بات، اچھی بات اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی فرامین کو جو کام اور نفع کی بات میرے لیے بھی اور آپ کے لیے اور تمام سامعین اور مسلیین کے لیے ہو، اللہ رب العزت والجلال آپ سب دعا کریں کہ اللہ میری زبان سے کہلوا دیں اور پھر بعد میں ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق بھی دیں. دوستو، بزرگو، اللہ رب العزت والجلال کے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مقدس میں خود خالق کائنات نے، پوری دنیا کے بنانے والے اس اللہ تبارک و تعالی نے خود اپنی مقدس کتاب میں کہا ہے: انک لعلی خلق عظیم. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اخلاق کے بالکل اعلیٰ پیمانے پر فائز ہیں. اخلاق جانتے ہیں، سمجھتے ہیں. ایک ہوتا ہے خلق اور دوسرا ہوتا ہے خلق. خلق اور خلق میں صرف زبر اور پیش کا فرق ہے. آ رہی ہے سمجھ میں آ رہی ہے؟ خلق اور خلق میں صرف ایک زبر اور پیش کا فرق ہے. تو جو اس میں زبر ہے، خلق ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے خلق معنی مخلوق. خلق کے معنی مخلوق کے آتے ہیں. اور جو پیش کے ساتھ جو پڑھا جاتا ہے، جس کو خلق کہتے ہیں، اس کے مطلب آتے ہیں اچھی عادتیں، اچھا اخلاق، طور طریقہ، اچھی خصلت. تو خلق اور خلق میں زبر اور پیش کا فرق ہے، لیکن اگر معنوی اعتبار سے، جزئیات کے اعتبار سے، حقائق اور دقائق کی نظر میں اگر آپ سوچیں گے، دیکھیں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے، تو یہ بہت بڑا فرق ہے کہ خلق تو مخلوق ہے. اب یہ ہے کہ مخلوقات بے شمار ہے، ان میں بھی اللہ رب العزت والجلال فرماتے ہیں: وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. اللہ تبارک و تعالی اسی مخلوقات میں سب سے اشرف المخلوقات جو ہے، سب سے افضل مخلوق جو ہے، سب سے اعلیٰ مخلوق جو ہے، سب سے اجمل اور اعلیٰ اور عرفہ مخلوق جو ہے، سب سے احسن مخلوق جو ہے، وہ حضرت انسان ہے. وہ حضرت انسان ہے. حضرت انسان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں: وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. ہم نے بنی آدم کو بڑی عزت بخش رکھی ہے. ہماری اور آپ کی کم عزت ہے؟ بتائیں بھائی، کتنی بڑی عزت اللہ نے بخشی ہے. یہ خلق ہے، مخلوق ہے. اب چلیے آپ پیش میں جائیں.
اگر پیش سے پڑھیں گے تو خلق جس کے مطلب عادت کے آتے ہیں، اسی حضرت انسان کو اللہ فرماتا ہے کرمنا بنی آدم، بنی آدم کو ہم نے مکرم، محترم، محتشم، عزت والا، رفعت والا، قدر و منزلت والا، عظمت والا بنایا ہے، بڑی جو ہے نا شرافت اور اس کے اندر کرامت ہم نے رکھی ہے۔ مگر یہ کہ وہ کس بنیاد پر، اس کے پیچھے کی ریزن کیا ہے، کارن اور وجہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ علیہ السلام خود فرماتے ہیں بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے جو اللہ رب العزت والجلال نے دنیا میں بھیجا ہے لأتمم، تاکہ میں مکمل کر دوں، پورا کر دوں، جو بھی کمی رہ گئی ہے اس کو مکمل کر دوں، جو بھی خامی رہ گئی ہے اس کو پر کر دوں، تلافی کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مکارم الاخلاق، یہ جو اچھے عادتیں ہیں، اچھی خصلتیں ہیں، اچھے اخلاق ہے، اس کو میں پورا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ آنے والا اور بھی آیا ہے، 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم اس جہان کے اندر اللہ رب العزت والجلال نے مبعوث فرمایا آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے، اور ان انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم میں جزوی اعتبار سے جو مکارم اخلاق ہے، حسن اخلاق ہے، اچھی عادت ہے، اگر اس میں اللہ نے اگر کوئی کمی رکھی تھی تو ان تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی کمی کو دور کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے آخری پیغمبر کو مبعوث کیا، اور آخری پیغمبر آنے کے بعد انہوں نے ظاہر کیا کہ میں کیوں آیا ہوں، کہا بعثت، میں پیدا کیا گیا، میں آیا، مجھے اللہ نے مبعوث کیا لأتمم، تاکہ اس چیپٹر کو ہی کلوز کر دوں، بالکل مکمل کر دوں، اور اس میں تشنگی نہ رہے، اس میں کمی نہ رہے، اس میں خامی نہ رہے، کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام آخری پیغمبر ہے، خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں، اور پیغمبر کے اس باب کو اللہ نے بند کر دیا ہے، اس کے باوجود اس عمل میں، اس کردار میں، اس گوشے میں، اس پہلو میں اللہ نے کسی پیغمبر کے بعد اور پیغمبروں میں تمام نبیوں کے سردار نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے مبعوث کے بعد بھی کسی ایک پہلو میں کوئی کمی رہ جائے، خامی رہ جائے، تشنگی رہ جائے، دنیا والے اس پر انگلی نہ اٹھائے۔ اس لیے میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ میں اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ اگلے پچھلے جو بھی آئے، جس کے اندر جو کمی ہوئی، ان تمام کمیوں کو میں دور کرنے، مکمل کرنے کے لیے آیا، بھرپائی کرنے آیا۔ اب اللہ نے ہمیں عزت بخشی ہے، کرامت بخشی ہے، کتنی عزت، کتنی فضیلت ملی ہوئی ہے کہ اللہ خود ہم جیسوں کی تعریف کرتا ہے۔ ہماری تعریف اللہ خود قرآن میں کر رہا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور صرف یہی نہیں، قرآن کے پاروں کو پڑھتے جائیں، آپ قرآن پڑھتے جائیں گے، میرے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم جو ہے نا اس کی تشریح کیے ہیں، مفسرین نے اپنی اپنی تفسیر کی کتابوں میں لکھے ہیں کہ اللہ رب العزت والجلال نے حضرت انسان کی قرآن مقدس کی بے شمار صورتوں کی بے شمار آیات کے اندر اللہ نے انسانوں کی تعریف فرمائی۔ تو دوستو بزرگوں، یہ جو ہمیں عزت ملی ہے، پتہ ہے کیوں ملی ہے؟ میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے ملی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ہم امتی ہیں، اور نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے امتی ہونے کی حیثیت سے اللہ نے ہمیں اتنی عزت عطا فرمائی ہے، اتنی رفعت اور بلندی عطا فرمائی ہے، اور باوجود یہ کہ ہم اگر اپنے گریبان میں جھانکیں گے، اگر اپنے گریبان میں جھانکیں گے تو پتہ چلے گا کہ ہم اس لائق بالکل بھی نہیں ہیں۔ ہم اس لائق نہیں ہیں کہ ہماری عزت ہو، حوصلہ افزائی ہو، اور لوگ جو ہے نا ہمیں سلام ٹھوکے، لوگ ہمیں اچھا اور بھلا سوچے، لوگ ہمیں اچھا سمجھے۔ ہم اس لائق نہیں ہیں، جیسا کہ ہم نے گزشتہ جمعہ فضیلت اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان کے حوالے سے
ایک حدیث میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی تھی کہ جب اللہ رب العزت دو بندوں کو بلائے گا اور کہے گا کہ بھائی انہیں جنت پہنچا دو، تو وہ کہے گا اللہ ہم تو دنیا میں صرف غلط ہی کام کیے ہیں، اچھا تو کچھ کیے نہیں، ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ آپ ہمیں جنت کیوں دے رہے ہیں، جنت کے مستحق تو ہم ہے ہی نہیں، کام تو ہمارا اچھا نہیں۔ یہ اور بات ہے کہ نام ہے لیکن کام کا دور دور تک اتا پتہ نہیں، اخلاق اور کردار کا پتہ نہیں، عادت چال چلن ڈھنگ رنگ ڈھنگ اور گفتار کردار عزت یہ تمام چیزیں کچھ بھی نہیں دور دور تک۔ باوجود یہ کہ اللہ یہ تو بتاؤ ہمیں جنت کیوں دے رہے؟ اللہ رب العزت والجلال فرماتے ہیں کہ میں خالق ہوں، میں اپنے حبیب کے صدقے جو ہے نا جاؤ تم لوگوں کو جنت دیتا ہوں۔ تو ہماری جو کلچر ہے، جو ہماری عادت ہے، جو نیچر ہے، جو فطرت ہے، اور جو ہماری جو ہے جس طرح کے شب و روز کے جو ہمارے اعمال ہیں، اگر ہم اس کو دیکھیں گے، غور و فکر کریں گے، تو اس اینگل سے اگر دیکھیں گے، نظریہ پلٹ کر دیکھیں گے تو پتہ چلائے گا کہ ہم تو اس لائق بھی نہیں کہ ہمیں کوئی عزت سے سلام کرے، اس لائق بھی نہیں۔ آپ کو ہم ایک بات بتائیں، حضرت عمر بن خطاب یعنی خطاب کا بیٹا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ کی بات ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ وہ کہیں چلے جا رہے تھے کہ ایک صاحب سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ جب ملاقات ہوتی ہے تو یہ ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی کدھر چلے جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہم چلے جا رہے ہیں اپنے کسی کام سے۔ انہوں نے کام کا نام بھی بتایا ہوگا، تو حدیث میں تذکرہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں اپنے کام سے جا رہا ہوں۔ اب جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا اس کا جواب کہ میں اپنے کام سے جا رہا ہوں، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بھائی یاد رکھو، ہمیں جو کرامت اور شرافت اور عزت اور رفعت ملی ہوئی ہے، یہ صرف اور صرف میرے نبی کے صدقے میں، اور جس بندے کے دل میں نبی کی عظمت اور ان کی سنت اور ان کی سیرت اور ان کی سیرت کا اور ان کی صورت کا احترام اور وہ تقاضے کو اگر فالو اور پورا نہیں کرتا ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بھائی وہ زندگی میں کامیاب نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں ہمارا جو کردار ہے، اس اینگل سے اگر نظریہ بدل کے دیکھا جائے تو ہمیں کوئی عزت کے ساتھ سلام بھی نہ کرے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمارا دامن اتنا گندا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ایک آدمی کرتا پہنا ہوا ہے، وہ چلا جا رہا ہے، اس کو آگے والے کا سامنے والے کا دامن دکھتا ہے اپنا، وہ تو چونکہ اس کا دامن پیچھے ہوتا ہے تو کبھی اس کو نظر نہیں آتا ہے، اور کبھی اٹھا کر دیکھنے کی کوشش بھی نہیں کرتا کہ چلو دیکھ لیا جائے۔ سمجھدار ہیں آپ، الحمدللہ سمجھ سکتے ہیں، اور مزید اس پر کچھ سمجھانے کی ضرورت نہیں۔ عربی میں ایک کہاوت ہے جو ہے العاقل تکفی الاشارتی، کہ عقل مندوں کے لیے صرف اشارہ کافی ہے، بتانے کی ضرورت نہیں۔ آج ہر کس و ناکس، ہر بندے کی ایک فطرت، ایک عادت انہوں نے جو ہے نا، کیا ایک عادت آپ لوگوں نے اپنا لی ہے کہ ہر بندہ آگے والے کو دیکھتا ہے وہ کیا کر رہا ہے، اس کی شب و روز کے اعمال کیا ہیں، وہ کہاں بیٹھتا ہے، وہ کہاں اٹھتا ہے، وہ کیا باتیں کرتا ہے، وہ کیا کھاتا ہے، اس کے زندگی اتنی عیش و عشرت کے ساتھ کیسے کٹ رہی ہے، اور وہ کس سے کاروبار کرتا ہے، وہ آگے کیوں بڑھتا ہے، ڈیولپ کیوں ہو رہا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو دیکھ کر بندہ پریشان ہے، وہ اپنے بارے میں کبھی نہیں سوچتا کہ بھئی ہمارے اندر اتنی خامی ہے، تو یہ ہمارے اندر یہ عادت ہے، یہ خصلت ہم نے اپنا لی ہے۔ اور کہنے والے نے کہا ہے فارسی کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ کہے، یہ حدیث کا مفہوم بھی ہے، حدیث میں بھی میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مفہوم کو اپنے انداز میں سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اگر تمہیں کوئی آ کر یہ کہے کہ اس نے ایسا کرتا تھا، وہ ایسے کاموں سے توبہ کر لی ہے اور انہوں نے اچھے راستے پہ چلنا شروع کر دیا ہے، تو
اس حوالے سے سمجھانے کی کوشش کی ہے مفسرین اور محدثین نے کہ تم اس کی بات سن تو لو لیکن اس کی بات پر یقین نہیں کرنا، اس لیے کہ ایسا ہے کہ اگر کوئی کہے کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل گیا ہے، پہاڑ کے بارے میں اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَجَعَلْنَا الْأَرْضَ مِہَادًا، یہ مہاد کیل کو کہتے ہیں۔ کیل جب زمین حرکت کرنے لگی تھی پانی زیادہ ہونے کی وجہ سے اللہ نے پہاڑوں کو رکھ دیا تاکہ یہ زمین کی حرکت اور جنبش بند ہو جائے، تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَجَعَلْنَا الْأَرْضَ مِہَادًا، اس کو پہاڑ بتایا گیا ہے۔ پہاڑ حرکت نہیں کرتا ہے، یہ قرآن کہتا ہے، لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے حوالے سے لوگوں نے اس مفہوم کو سمجھانے کی آسان اور سہل لفظوں میں کوشش کی ہے کہ اگر کوئی کہے کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل کر حرکت کر کے کہیں اور اگر چلا گیا ہے تو اس بات کو مان لینا، لیکن اگر یہ کہے کہ انہوں نے اس طرح کی عادتوں سے باز آ کر انہوں نے توبہ کر لی ہے تو جلدی اس کی بات پہ اعتبار نہ کرنا، ورنہ ہو نہ ہو کسی نہ کسی موڑ پہ دھوکہ ملنا ہی ہوا ہے۔ بہت بڑی بات ہے، اسی کو فارسی کے جو ہے نا کتاب میں ہے کہ جبل گردد، جبل مانے پہاڑ کے آتے، گردد مانے گردش کرنا، ہلنا، جنبش، جبل گردد جبلت کہتے فطرت کو، یہاں بھی زبر اور زیر کا ہی فرق ہے، جبل گردد جبلت نہ گردد، کہ پہاڑ اپنی جگہ سے حرکت کر جائے یہ تو ممکن اور سمبھو ہے، اس پر جو ہے مان لو، بھروسہ کر لو، بلیو کر لو، مگر یہ کہ کوئی کہے کہ ہم نے ایسا ویسا سے ہیرا پھیری سے 9 6 11 سے اس کی ٹوپی اس کے سر سے اور ادھر کی بات ادھر سے لگائی بجھائی کرنے سے ہم نے توبہ کر لی ہے تو جلدی اس کے بات کا اعتبار نہ کرنا، ورنہ ہو نہ ہو کسی بھی موڑ پہ تمہیں اس سے دھوکہ مل سکتا ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، اللہ کے نبی جناب محمد، ادھر سے جائیے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس میں آپ فرماتے ہیں بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اس حدیث کے زاویے سے ہر بندہ آئینہ دکھاتا ہوں میں، یہ نہیں کہ میں آپ ہی کو دکھاتا ہوں، جب آئینہ دکھایا جا رہا ہے تو موقع ملتا ہے تو آئینہ ہر ایک کو دکھایا نہیں جاتا بلکہ سامنے والا خود بھی دیکھتا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے تناظر میں قسم با خدا کہہ رہا ہوں یہ مسجد کا سب سے مقدس اور معتبر جگہ ہے، یہاں بیٹھ کر کہتا ہوں کہ ہر آدمی آئینہ دیکھے اور آئینہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہے۔ میں اپنی بات پھر دہراتا ہوں کہ میں ہر سب کو آئینہ دکھاتا ہوں اور ساتھ ساتھ جب سب آ گیا تو سب کے اندر مسجد میں جو ہے چاہے امام ہے، مقتدی ہے، مصلی ہے، جو بھی ہے، مؤذن ہے، سب اس کے اندر آ جاتا ہے۔ آپ آئینہ دیکھیں اور آئینہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہے۔ آپ اس حدیث کے تناظر میں دیکھیں ہمارا اخلاق، ہمارا چلتر، ہمارا کردار، ہماری عادت، ہماری خصلت، ہماری فطرت، شب و روز کے ہمارے اعمال، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہماری بات چیت، ہماری تہذیب، کلچر، ان تمام چیزوں کو غور کریں اور ایک ترازو میں تولیں یا محاسبہ کریں۔ ہر بندے کو پتہ چل جائے گا، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جس طرح بخار کو جانچنے اور یہ کرنے کے لیے ایک آلے کی ضرورت پڑتی ہے، اس کے ذریعے پتہ لگ جاتا ہے بخار کی ڈگری کا، بعین ہی اسی طریقے سے اس میں اگر کسی کو پتہ لگانا ہے کسی کے اخلاق کا تو کسی تھرمامیٹر اور کسی جو ہے نا پاور اور کسی سپلائر کی ضرورت نہیں، کسی مشین کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہر آدمی اپنے اس تناظر میں اپنے آپ پر، اپنے چلتر پر، اپنی عادت پر اور شب روز کے اعمال کو دیکھ لے، غور و فکر کر لے، اس بندے کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کتنے پانی میں۔ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کھل کر سامنے آ جائے گا۔ دودھ کو آدمی دودھ ہی کہتا ہے، پانی کبھی نہیں ہو سکتا۔ پیور دودھ میں پانی ملا دو تو پتہ چل جاتا ہے کہ پانی ملا ہوا ہے، تو پانی کا کلر الگ، دودھ کا کلر الگ ہے، پتہ چل جاتا ہے۔ آپ سمجھدار ہیں، سمجھ رہے ہوں گے کہ میں بتانا اور سمجھانا کیا چاہتا ہوں۔ ہر بندہ کتاب میں ہے، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ایک بندہ نے آیا اور سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
वसल्लम, मेरा एक पड़ोसी है, वो नमाज तो बड़ी लंबी लंबी पढ़ता है। या रसूल अल्लाह, मेरा वो पड़ोसी सदका और ज़कात और खैरात में भी आगे रहता है, पेश रहता है। या रसूल अल्लाह, मेरा पड़ोसी दूसरे के साथ हमदर्दी और गमखारी का भी मामला करता है। या रसूल अल्लाह, वो नमाज़ें भी पढ़ता है, रमज़ान के मौके में कुरान भी पढ़ता है, अल्लाह के नाम का ज़रबे भी लगाता है। या रसूल अल्लाह, तकरीबन तमाम नेक काम करता है, लेकिन उसका दूसरे के साथ बर्ताव अच्छा नहीं है। कहाँ उसका दूसरे के साथ ताल्लुक़ अच्छा नहीं है। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हिया फिन्नार। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि वो बंदा जहन्नमी है। फिर पूछने वाले ने कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक बंदा है वो लंबी लंबी रिकतों के लंबे लंबे सजदे भी नहीं करता, बहुत ज़्यादा नफली नमाज़ें भी नहीं पढ़ता, बस ये है कि हदीस में है सलातुल मकतूबा यानी फ़र्ज़ नमाज़ों का एहतमाम करता है, जमात के साथ एहतमाम के साथ वक्त का ख़याल के साथ पाँचों नमाज़ें जमात से पढ़ता है, वाजिबात को अदा करता है और अल्लाह के हुक्म को पूरा करता है, और बहुत ज़्यादा वो नेक काम नहीं करता। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि हिया फिल जन्ना, वो बंदा जन्नती है। अब सामने वाले ने सवाल तो ज़ाविया अलग हो गया, लेकिन दोनों का सवाल एक ही था, अंदाज भी एक ही है। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह के यहाँ, इंदल्लाह, इंदन्नास नहीं, लोगों के नज़दीक नहीं, अल्लाह के नज़दीक। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह के नज़दीक लंबी लंबी रिकतों और सजदों वाली नमाज़ें, नफल नमाज़ें, हालांकि हदीस में है कि कसरत से नफल नमाज पढ़ो और अल्लाह के करीबी बन जाओ, अल्लाह के चहीते बन जाओ, अल्लाह के महबूब बन जाओ। इसका सही मतलब ये है कि तमाम नमाज़ों को पढ़ो, तमाम हुक्मों को पूरा करो और उसके बाद एक्स्ट्रा आप जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा नफलें पढ़ो और अल्लाह का करीबी बन जाओ, महबूब बन जाओ, चहिता और लाडला बन जाओ। तो ये साबित है। लेकिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि बहुत ज़्यादा वो नमाज़ें ना पढ़े ना सही, बहुत ज़्यादा सदका व खैरात ना करे ना सही, बस ये है कि 5 टाइम की वो कसरत से नमाज़ पढ़े, जमात के अहतमाम के साथ पढ़े, रमज़ान के मौके में वो जो है ना ज़कात दे, हज अगर फ़र्ज़ है तो हज कर ले, अरकान इस्लाम को पाबंदी के साथ वो जमा रहे। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वो बंदा जन्नती है। लेकिन उसके मुकाबले में अगर कोई ये है कि लंबी लंबी रिकतों वाली नमाज भी पढ़ता है, दीन का काम भी करता है, दीन के नाम से धोखा भी करता है, दीन के नाम से झूठ भी बोलता है, दीन के नाम से दगा भी करता है, दीन के नाम से चुगली भी करता है, दीन के नाम से बदहयाई, बदकिरदारी, बदचलनी का शिकार उसके शब व रोज़ के अमाल भी है। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हिया फिन्नार, वो बंदा जहन्नमी है, इसलिए कि वो बंदा दूसरों के साथ उसका मामलात अच्छा नहीं है। यानी अगर कोई बंदा खूब नमाज पढ़ रहा है और एक बंदा ज़्यादा नमाज नहीं पढ़ता, वक्तिया नमाज जमात के साथ पढ़ता है, मगर ये कि वो दूसरे की इज़्ज़त करता है, बिला वजह किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाता, बिला वजह किसी की चुगली नहीं करता, बिला वजह किसी को गाली नहीं देता, बिला वजह किसी से बदचलनी का शिकार वाला अमल में मुस्तगरक नहीं होता, और किसी की बहू बेटियों पर गलत नज़र नहीं डालता। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं वो बंदा ज़्यादा अमल ना करे ना सही, लेकिन इन अमलों से बचता है और दूसरों के साथ, मुसलमानों के साथ, गैर मुसलमानों के साथ अच्छा सलूक करता है, नारवा सलूक नहीं करता, उनकी इज़्ज़त करता है, हुस्न अखलाक का मुज़ाहरा करता है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं वो बंदा जन्नती है। अब पता क्या चला कि एक बंदा जमात का काम भी करता है, एक बंदा मदरसे में पढ़ाने का काम भी करता है, एक बंदा तहज्जुद का एहतमाम भी करता है, एक बंदा खैर खाही और रिफाही और मिली कामों में भी आगे आगे रहता है, एक बंदा नमाज भी पढ़ाता है अगर इमामत के मनसब पर फाइज है।
تو جو जिस लाइन से मेहनत कर रहा है वो अपनी जगह है, लेकिन अगर उसके पीछे उसके चाल चलन अच्छे नहीं हैं तो मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हिया फिन्नार, वो बंदा जहन्नमी है, गरचे वो इमाम ही क्यों ना हो या कितना ही आला मुक्तदी क्यों ना हो। ऐसा नहीं है कि इमाम के लिए कोई कंसेशन है, छूट है, ऐसा कुछ नहीं है। जो हुक्म शरीयत के तरफ से इमाम के लिए वही आपके मुक्तदी मुसल्ली और नमाजियों के लिए। अल्लाह के सारे बंदे अल्लाह के नज़दीक एक हैं, वहाँ भेदभाव नहीं है। हम भेदभाव करते हैं कि हम अपने मतलब का आदमी होता है तो उसको सलाम करेंगे, अपने मतलब का आदमी होता है तो उससे बात करेंगे, और फिर हमारा नज़रिया तो इतना गलीज़ और गलाजत वाला है। तो जैसा कि मैंने कहा इस हदीस के तनाजुर में कि अगर हम अपने गरेबान में झांक कर देखें तो हमें खुद एहसास होने लगेगा, अगर ज़रा भी उसके अंदर हया और शर्म बाकी है तो एहसास होने लगेगा कि मेरा जो चाल चलन और मेरा किरदार जो है उस किरदार के नज़रिए में अगर सोचेगा तो वो शर्म में डूब जाएगा, पानी पानी हो जाएगा कि अल्लाह ने कहा है वलक़द कररमना बनी आदम, बनी आदम को यानी इंसान को हमने इज़्ज़त फ़ौक़ियत अज़मत दी है, मगर ये कि हम जैसे इंसानों का किरदार क्या है। मगर उस अल्लाह का कितना करम और फ़ज़ल है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस हदीस के तनाजुर में हर बंदे को अपने अंदर बदलाव करने की ज़रूरत है। प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस हदीस के तनाजुर में दो एक बात कह के बात ख़त्म करते हैं। आपने बारहा सुन रखी होगी, सोशल मीडिया का ये ज़माना है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और दीगर जो ज़राए अबलाग है, इससे आप सुनते रहते हैं कि ट्विटर वगैरह में जो है ना बाज़ाब्ता इसके ट्रेंड भी कभी चलाया गया है और इस तरह की खबरें मौसूल होती रहती हैं। आप सुन भी चुके हैं कि लोग ये गर्दानते हैं और इसका ट्विटर के ज़रिए ट्रेंड चलाते हैं कि दीन नऊज़ुबिल्लाह, ये इस्लाम जो है ये ज़बरदस्ती इसको फैलाया गया है तलवार की ज़ोर से। सुने हैं आप? मगर ये कि ये सब खाली सुनते हैं, और मैं कहता हूँ कि सुन सुन के हम सब सुन हो गए हैं, इसीलिए असर नहीं होता है। मुर्दे पर असर नहीं होता है। मुर्दा को आप 101 इंजेक्शन लगाइए, असर नहीं होगा। अगर उसमें हयात का रुमुक बाकी है तो एक लगाएं, उसके जो है ना जुम्बिश करते ही, हरकत करते ही, सुई की नोकीली कील उस पर चुभते ही उसको पता चल जाएगा, उसका एहसास हो जाएगा। तो मेरे नबी अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम के इस हदीस के तनाजुर में समझे, और मोटी बात है सबको समझ कि ये ट्रेंड चलाया जाता है कि इस्लाम नऊज़ुबिल्लाह तलवार की ज़ोर पर जो है ना इसको फैलाया गया है, जबकि मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में आता है, आप सुन चुके हैं, कुरान में है ला इकराह फिद्दीन, दीन के अंदर कोई ज़बरदस्ती नहीं है। इस आयत के हिस्से के मतलब को समझने में हर बंदा ख़ता और हर बंदे से चूक हो जाती है, गलती हो जाती है, खुसूसन जबकि वो किसी आलिम से, मुफस्सिर से, मुहक्किक से, मुदक्किक से तहकीक न कर ले, पूछ न ले, ऐसे बंदे से जिसके पास कुरान और हदीस का वाफर मिक़दार हिस्सा ज़ख़ीरे में है, तब तक वो बंदा इस आयत के हिस्से को समझने में गलती के शिकार है। लोग ये समझ लेते हैं कि दीन में ज़बरदस्ती नहीं का मतलब ये है कि एक बंदा मुसलमान है और नमाज नहीं पढ़ता है तो इसका ये मतलब नहीं कि वहाँ ज़बरदस्ती नहीं होगी, ज़बरदस्ती कर सकते हैं। एक आदमी गुनाह करता है, मुसलमान है, आप ज़बरदस्ती उसको उस गुनाह के अड्डे से भगाएं, ये हदीस है। आप जहाँ तक हो सके डिफेंस करें, दिफा करें, मगर इसका सही मतलब ये है कि एक आदमी नॉन मुस्लिम है, मुसलमान नहीं है, और आप उसको जाकर लाठियों से पीछे से हाँकने लगे और कहें कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ें और मुशर्रफ ब इस्लाम हो जाएं, इस्लाम में इन कर जाएं, ये जायज़ नहीं है, हराम है। आप उस पर ज़बरदस्त, हाँ, इस्लाम की हक़ानियत को और इसकी खूबसूरती को और इसके खूबसूरत पहलू को और इसकी अच्छाई को आप सामने रखें, उसको अच्छा लगेगा। ये कुरान कहता है युरीदूना लियुत्फ़िऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम, कि इस्लाम वो पौधा है, काटो तो हरा होगा। तो इसके मुताल्लिक़ मुफ़स्सिरीन ने लिखा है कि जब जब इसको दबाया गया, भींचा गया,
اور زیر کیا گیا، تیگ کیا گیا، نیچا دکھایا گیا، تب تک اسلام کے نام لیوا ہیں، اور اسلام تب تک پھیلتا رہے گا، پھولتا رہے گا، بڑھتا رہے گا، چڑھتا رہے گا روز روشن کی طرح، جب تک اللہ رب العزت والجلال کا ایک بھی نام لیوا بندہ اس دنیا میں باقی رہے گا۔ آپ نے ابھی جو ہے نا حالیہ بہت زیادہ دن نہیں ہوا، ایک مؤرخ ہے، تاریخ لکھنے والا، جس کو صحافی بھی کہتے ہیں، امریکہ کے اندر ابھی حالیہ کی بات ہے، اور اس کے بارے میں ہم نے سنا ہے، کتابوں میں، میگزین وغیرہ میں ہم نے پڑھا ہے کہ وہ اسلام کا اتنا کٹر دشمن تھا کہ جب جب اس کو موقع ملتا ادھر ادھر کی وہ بات لکھتا تھا، لیکن جب اسلام کی آغوش میں آتا ہے اور اہل اسلام کی آغوش میں آتا ہے اور اہل اسلام کی آغوش میں آ کے جو عزت اور رفعت کی بات اسے سمجھ میں آتی ہے، جو حیا اور جو تقاضا اور جو عزت اور جو رفعت اور جو خوبصورتی اور جو اچھائی اس کو اسلام اور اسلام کے فالوورز میں دکھتا ہے، وہ مرعوب ہو جاتا ہے، محبوب سمجھنے لگتا ہے، اور اسلام کی محبت دھیرے دھیرے گھر کرتی چلی جاتی ہے، اور وہ بندہ جو سب سے بڑا دشمن تھا وہ تقریباً 40 سال تک اسلام کے مخالف اور دشمن بنا رہا اور لکھتا رہا، لوگوں کو ورگلاتا رہا، لیکن بالآخر وہ بندہ مسلمان ہو گیا کلمہ پڑھ کے۔ تو شرط یہ ہے کہ ہم اپنا کردار لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ بس ایک چھوٹا سا واقعہ، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ ایک یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، اور آ کر آج ہم دین کرتے رہتے ہیں، دین کے نام میں بے دینی پھیلا رہے ہیں۔ بھائی دوسرے کو دین کہہ رہے ہیں اور ہمارے اندر دین کہاں ہے؟ چال چلن کا تو عطا پتہ نہیں، اخلاق کا پتہ نہیں، اچھی عادت اور خصلت کا پتہ نہیں، دوسرے کے چغلی کرتے کرتے ہمارے دن کے اکثر اوقات حصہ گزر رہے ہیں، دوسرے کی ماں بہن کو گالی دیتے ہوئے، اس کی ٹوپی اس کے سر کرتے ہوئے ہمارے دن کے اکثر حصہ گزر رہے ہیں، 24 آورز تقریباً 24 گھنٹے اسی طرح کے کاموں میں صرف کر رہے ہیں، اور دوسرے کو دین کا پاٹھ پڑھا رہے ہیں، دوسرے کے سامنے دین پیش کر رہے ہیں۔ تو پہلے اپنے آپ کو سدھرنا ہوگا، اپنے آپ کو آئینہ دیکھ کے سنوارنا ہوگا۔ چہرے کے اندر اگر بال میں تبدیلی آتی ہے اور داڑھی کے اندر اگر رکھنا آ جائے تو چہرہ کو سنوارتے ہیں آئینہ کے سامنے۔ میں نے آئینہ دکھایا ہے، آئینہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہے، آئینہ ہم سب دیکھیں، آئینہ میں پتہ چل جائے گا کہ چہرے میں داغ ہے، کردار میں، اعمال میں، گفتار میں کہاں کہاں خامی ہے، سب کچھ نظر آ جائے گا۔ اگر چہرہ آئینہ دیکھتے ہیں کمی ہوتی ہے تو اس کو پونچھ کے صاف کرتے ہیں۔ چہرہ میں نے دکھا دیا ہے، آئینہ دکھا دیا ہے، آپ نے چہرہ دیکھنا ہے اس آئینے میں، اور دیکھیں کہ بدن کے کس حصے میں، زندگی کی کس حصے میں کمی ہے، اس کمی کو اس حدیث اور قرآن کے تناظر میں آپ دور کریں، اس کو مٹائیں، اپنی زندگی سے صاف اور شفاف کریں اور توبہ کریں اور اپنی زندگی میں تبدیلی لائیں، ورنہ جو چال چلن ہے اس کے رہتے ہوئے ہمیں عزت تو نہیں ملے گی، قسم خدا کی یوں ہی ہماری عزت لوٹتی رہے گی، جہاں بھی جائیں گے ہمیں ذلیل اور حقیر نگاہ سے داتا رہے گا۔ آج یہی مطلب ہو گیا ہے مسلمانوں کو ذلیل اور آئینہ دکھانے کا۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک یہودی آتا ہے اور آ کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کے اعمال کو دیکھتا ہے، نفلی عبادتوں کو دیکھتا ہے، رات کی تہجد کی نماز کو بھی دیکھتا ہے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے میں، فیس میں نبوت کے آثار اس کو نظر آتے ہیں، آپ کے رات کے اور دن کے تمام کاموں میں نبوت کی جھلکیاں اسے دکھائی دیتی ہے، کردار، اعمال، گفتار، یہ تمام چیزیں دیکھنے کے بعد وہ بندہ رات ہو جاتی ہے۔ رات میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ معذرت کرتے ہیں یہودی کہ میں جا رہا ہوں۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ نہیں، رات ہو گیا ہے، تم میرے یہاں قیام کرو، کھانا یہیں کھاؤ گے، عزت کے ساتھ تمہیں رخصت کیا جائے گا۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کو مہمان بناتے ہیں، اپنے بستر میں ان کو سلاتے ہیں، یعنی وہ یہودی جو میرے نبی کا اور دین کا دشمن ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کائنات کے سردار جس کے صدقے میں ہم انسان ہیں، اس کائنات کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے سوتے ہیں،
ظاہر سی بات ہے میرے نبی کے پاس ایک ہی بستر رہا ہوگا، تو جب ایک ہی بستر ہے تو اس بستر میں آپ نے اس یہودی کو سلا دیا، اب سونے کے لیے آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، آپ نیچے سو جاتے ہیں۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سوتے ہیں، رات آپ عبادت میں لگ جاتے ہیں، یہ بندہ کھانا کچھ زیادہ کھا لیتا ہے۔ آپ حدیث میں پڑھے ہوں گے، سن چکے ہوں گے، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ مسلمان ایک آنکھ سے کھاتا ہے اور کافر 7 آنکھ سے کھاتا ہے۔ کھانا پینا کچھ زیادہ ہو گیا، پیٹ خراب ہو جانے کی وجہ سے جو ہے نا انہوں نے بستر میں ہی جان بوجھ کر کہے یا انجانے میں انہوں نے اس پر جو ہے نا پاخانہ کر دیا، نکل گیا، ہو گیا یا کر دیا، اللہ اعلم بمرادہ ای بحقیقتہ۔ بہر کیف انہوں نے دیکھا کہ اتنا بڑا مجھ سے پاپ ہو گیا، یہ غلطی ہو گئی، اگر ان کے چاہنے والے ماننے والے نعوذ باللہ محمد سارے کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے چاہنے والے کو اگر پتہ چلے گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا سر اڑا دیا جائے۔ لیکن میرے دوستو بزرگوں، وہ چلے جاتے ہیں، وہ دور تک جا پہنچتے ہیں، راستے میں اسے یاد آتی ہے کہ میری سب سے قیمتی چیز جو میری تلوار ہے وہ تو وہیں چھوٹ گیا ہے، وہ تلوار وہیں رہ گئی ہے۔ وہ لوٹ آتے ہیں، دیکھتے کیا ہے کہ میرے محمد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے سردار اپنے دستے مبارک سے اس بستر کو صاف کرتے ہیں۔ جب وہ بندہ دور سے دیکھتا ہے وہ بھاگا بھاگا آتا ہے اور آ کر میرے نبی کے قدموں سے لپٹ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے معاف کریں اور جو ہے نا معاف کر کے میرے ساتھ انصاف کریں، یعنی آپ ہاتھ دیں میں آپ کے ہاتھ میں ہاتھ رکھوں گا اور میں ابھی کلمہ پڑھتا ہوں، مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ تو اگر ہم کردار پیش کریں گے نا تو دشمن بھی اپنا ہو سکتا ہے۔ آپ تاریخ پڑھیں، تاریخ سے آپ کو پتہ چلے گا کہ دشمن کے دل میں محبت جگانے کی اس سے بیٹر اور بہتر کوئی طریقہ نہیں کہ آپ اس کے سامنے عزت کا معاملہ کریں، اچھی عادتوں والا حسن اخلاق کا معاملہ کریں۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو دنیا میں بھی عزت عطا فرمائے گا، اور اللہ رب العزت والجلال سے پوری امید ہے کہ اللہ آخرت میں بھی انشاءاللہ سرخرو کرے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو باتیں میری زبان سے کہلوائی ہیں تمام باتوں کو سننے، جو سن لیے ہیں اس پر خوب اچھی طرح عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔